بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. دھماکہ ہوا, بلڈنگ متاثر ہوئی, 16 افراد جہاں باقی ہیں, متعدد زخمی ہیں. کس نتیجے پہ پہنچے ہیں انیشل انویسٹیگیشن کے بعد؟ نالے میں گیس کی وجہ سے ہی دھماکہ ہوا ہے یا کوئی اور ریزنز ہیں اس کے؟ شہزاد, بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ابھی تک کی جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں, پولیس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, ہماری اسپیشل برانچ ہو, وہ سب کے سب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور پریلیمنری فائنڈنگ ابھی لگتا یہ ہے ظاہری اعتبار سے کہ یہ گیس کا ایشو ہے جو نالے سے نکلتی ہے. کوئی اس کے اندر کرمنل ایلیمنٹ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک بات جس پہ میرے خیال سے تمام لوگ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ تعمیر کی گئی تھی بلڈنگ, نالے پہ تعمیر, اور ایسی بھرمار ہے کراچی میں عمارتوں کی. کہا جا رہا ہے کہ اس نالے کے سائٹ پہ بھی 75 ایسی عمارتیں جو کہ 6 منزلہ ہیں وہ غیر قانونی طور پہ تیار کی گئی ہیں. تو اب کیا کریں گے مرزا نواب صاحب؟ شہزاد, اس میں یہ غیر قانونی تعمیرات کا بڑا میجر ایشو ہے کراچی شہر کے اندر, اور پچھلے 30, 40, 50 سالوں میں یہ معاملہ ایگریویٹ کرتا گیا ہے. وہاں پر لوگوں نے دکانیں بسا لی, اپنے دفاتر بنا لیے, گھر وغیرہ بنا لیے. اس میں جو سپریم کورٹ نے بھی فیصلے کیے تھے, اور فیصلے کے مطابق جہاں جہاں یہ غیر قانونی تعمیرات تھیں ان کے خلاف کراچی بھر میں ایک آپریشن سٹارٹ ہوا. اس میں ایک فیصلہ جو سندھ حکومت نے کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جہاں جہاں غیر قانونی تعمیرات پانی کے فلو کو متاثر کرتے ہیں, جس میں نارمل فریش واٹر ہو, سیوریج ہو, ڈرین ہو, اس کے خلاف جو ہے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ کراچی کے بڑے بڑے نالوں کے اوپر وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی. اسی طرح اب یہ چھوٹے نالے, اس طرح کے بہت سارے کراچی شہر میں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا, جو کہ بڑا فیصلہ مشکل ہوگا کرنا, لیکن اگر یہ فیصلہ آج آپ نہیں کریں گے تو مستقبل میں بڑی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. کیونکہ سعید غنی صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ جو تعمیرات نالے پہ ہوئی ہیں ان کو ریگولرائز نہیں کریں گے, تو یعنی کہ ان کو ہٹانا پڑے گا, ان عمارتوں کو گرانا پڑے گا. کتنا جلدی ہوگا, کہاں ان کو ری ایلوکیٹ کریں گے لوگوں کو, یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ شہزاد, میں نے آپ کو بتایا نا کہ سندھ اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے ہم اس کے باؤنڈ ہیں, اور وہ ریزولوشن بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ جو بھی تعمیر پانی کے فلو کو متاثر کرتی ہے, پانی کے فلو کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اس کو جو ہے گرا دیا جائے گا, کیونکہ نیچرلی اس کا امپیکٹ پورے شہر کے اوپر بڑا سیویئر ہوتا ہے, کیٹاسٹرافک ہوتا ہے. ریلوکیشن کیسے کریں گے مرزا صاحب؟ سوری, ریلوکیشن کیسے کریں گے ان لوگوں کی, کہاں پہ کریں گے؟ سب سے بڑا پرابلم شہزاد وہ اس وقت ہے یہی کہ ریلوکیشن جو ہے وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہے, اور یہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ خرابیاں یہاں ہوئی ہیں, آسانی سے ہوگا نہیں. بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. اور اس میں حکومت سندھ نے کیا یہ ہے کہ ہمارا جو سرجانی ٹاؤن کا ایریا ہے وہاں پر تقریباً 250 ایکڑ کی ایک زمین مختص کی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ گجر, محمود آباد اور اورنگی نالہ کے متاثرین تھے, کہ وہاں پر ان کو متبادل فراہم کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو شاید اس ایریا کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, بڑھانا پڑے گا, تاکہ آپ ان متاثرین کو شفٹ کر سکیں. لیکن اس میں شہزاد تھوڑی سی مدد ان مکینوں کی ہمیں چاہیے ہوگی جو لوگ وہاں بستے ہیں, کہ وہ مدد کریں ہمیں اس کام میں. کیونکہ ہوتا یہ کوئی شخص بھی اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا, کوئی شخص بھی اپنی کنوینئنس کو خراب کرنے کو تیار نہیں ہوتا. مرزا صاحب, لیکن ایک مجھے لاسٹ سوال کا جواب دیجیے گا کہ بار بار سعید غنی صاحب میڈیا سے کہتے ہیں, فلور پہ کہتے ہیں سندھ اسمبلی کے, کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, ان کا تعین ہونا چاہیے. اس صرف زبانی زبا خرچ ہے یا ہوگا بھی یہ کبھی کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہو ڈیڈ اٹ اور اس کو کیا سزا ملی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں شہزاد, اگر ہم اس طرف جائیں گے تو پچھلے 30, 35, 40 سالوں میں ایسی سچویشن ہوئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یوسف گوٹ کی طرف جائیں, وہاں پر آپ کو میں ویژول دے سکتا ہوں, ویڈیو دے سکتا ہوں کہ ایک نالا چل رہا ہے, آل آف اے سڈن نالا ختم ہوتا ہے, اس کے اوپر تقریباً کوئی 1100 دکانیں, مکانات بنا دیے گئے, مساجد بنا دی گئی. 1100 ایک بہت بڑا نمبر ہے انفارچونیٹلی. اس میں ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی شخص انوالو ہوا ہوگا. بٹ ٹو اسٹارٹ آف دی پروسیس, وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا یہ ہے کہ نسلہ ٹاور کیس کے لیے ایک انکوائری آرڈر کی ہے کہ جو افسران, جو اہلکار
उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि कमर्शलाइजेशन हो, बिल्डिंग का अप्रूवल हो, कंप्लीशन हो, जमीन की अलॉटमेंट हो, एक्सेस लैंड की अलॉटमेंट हो, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ उनका तयन भी किया जा सके, उनके रोल का तयन किया जा सके, और जिन लोगों ने वो गलती उम्मीद की है, करता हूं कि ये जो खराबी की है, बाकी उनके गैर खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तामीरात है जाए। उस पर भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। बेगमों की जान गई है, लोग जख्मी हुए हैं, इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल एक्ट किसने किया, किसकी वजह से हुआ, उनका तयन करके उनको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है।